السلام علیکم ناظرین، آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی شام ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ پروگرام ہوتا ہے یو آسک فار اٹ، اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بائیں جانب ڈاکٹر صداقت علی، CEO ہیں ولنگ ویز کے، اور ایڈکشن سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، اور گہری نگاہ رکھتے ہیں ایسے تمام مسائل پر جو سماجی طور پر اور انفرادی طور پہ اور فیملیز میں لوگوں کو جو ہے درپیش ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے گہری نگاہ رکھتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اور اس طرف اگر ہمارے ساتھ آپ سے تعارف کراتا چلو، ندیم نور صاحب ہمارے سینئر کاؤنسلر ہیں ولنگ ویز میں، اور آمنہ نواز صاحبہ ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ، ادھر میں سکرا طارق ہیں جن سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، اور سبطین صاحب کو ہم ویلکم کہیں گے، ہی از اندر کلینکل سائیکالوجسٹ۔ یہ ہماری ٹیم ہے ڈاکٹر صداقت کی، جو کہ ولنگ ویز میں آپ سب لوگوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت جاری و ساری رکھتی ہے اپنی خدمات۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا سا ہٹ کے ہے، اگرچہ ایڈکشن پہ نہیں ہے، اگرچہ مینٹل ڈس آرڈرز پہ نہیں ہے، مگر بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو یہ تہ و بالا کر دیتا ہے۔ میں مسئلہ جیسے ہی آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا اور آپ کی توجہ ہوگی، اور میرے باقی رفقا جو یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی اس پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ہستی بستی بہترین زندگی، جن کو ہم آئیڈیل کہہ سکتے ہیں، مگر اندر لوگوں کی کیا پرابلمز ہوتی ہیں، اور فیملی میٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے ڈسلوج کرتے ہیں، امبیلنس کر دیتے ہیں زندگی کو۔ ان کا نام جو ہے سیگہ راز میں رکھتے ہیں، اور انہوں نے خط لکھا ہے ان باکس میں، کہتے ہیں میری عمر 70 سال ہے، میں نے زندگی میں بہت جد و جہد کی ہے اور بڑی محنت اور لگن سے اپنا وسیع کاروبار جمایا ہے۔ یہ محض حادثہ یا اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کرم کے ساتھ ساتھ تقریباً 50 سال روزانہ گول سیٹنگ، فوکس اور کریکٹ ڈیسیژن میکنگ کا نتیجہ ہے کہ آج میرا بزنس پاکستان کے ٹاپ 100 بزنسز میں سے ایک ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تمام دنیاوی نعمتیں، آسائشیں، سہولتیں مجھے اور میری فیملی کو میسر ہیں۔ نہیں ہے تو بس خوشی نہیں ہے، بلکہ بے چینی ہے، بے سکونی ہے، رنجشیں ہیں، گلے ہیں، شکوے ہیں۔ میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیرون ملک سے اعلیٰ درس گاہوں سے فارغ التحصیل ہیں، اور میرے ساتھ گزشتہ 25 سال سے فیملی بزنس کا حصہ ہیں، اور میری بات سنتے بھی ہیں اور میرے مشوروں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ بزنس میں مجھے اچھی مدد بھی انہوں نے فراہم کی ہے۔ ہمارے بزنس کو فروغ دینے میں، پھلنے پھولنے میں میرے بیٹوں نے بھی اچھا ساتھ نبھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تینوں بیٹوں کو ہم دونوں میاں بیوی نے اچھی پرورش کی ہے، اور وہ فرما بردار بھی ہیں۔ ہم سب 20 کنال کی وسیع اراضی میں اکٹھے ایک ہی 4 دیواری میں رہتے ہیں، جس میں سب کے لیے 4 الگ الگ گھر موجود ہیں، نوکر چاکر ہیں، بہترین لوکیلٹی ہے، بہترین فیسلٹیز اور انتظامات ہیں، مگر بیٹوں کی بیویوں کے آپس میں موازنہ کرنے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے، سازشیں کرنے، چغلیاں کرنے کی عادتوں نے اچھی بھلی ہستی بستی زندگی میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں کوئی سوپ چل رہا ہو۔ میرے 9 پوتے اور 6 پوتیاں ہیں، ان میں سے بھی زیادہ تر بڑے ہوئے، تعلیم سے فارغ ہوئے تو فیملی بزنس جوائن کر لیا۔ بجائے کام کاج سیکھنے اور کلائنٹس اور ملازمین سے شفقت، سمجھ بوجھ اور عزت احترام کا سلیقہ کرنے کے، انہوں نے خود کو مالکان اور اعلیٰ عہدوں پر شروع سے ہی فائز سمجھا، اپنے آپ کو بہت ہی کوئی اوپر کی چیز سمجھا۔ بیٹوں نے تو جی ابا جی کہا، مگر پوتے میرے ساتھ کج بحثی کرتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ بھی بدتمیزی کا رویہ رکھتے ہیں۔ بجائے فیملی بزنس کو سمجھنے اور وقت صرف کرنے کے، تیسری نسل کا رجحان یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے بغیر حساب کے کیشیئر سے بٹور لیے جائیں، کوئی حساب کتاب نہ ہو، وقت بے وقت غائب ہوں، چھٹیاں کر رہے ہوں، مواخذہ نہ ہو، کوئی پرسش نہ ہو، اور جیسے یہ خود CEO ہوں، دادا CEO نہیں ہے بلکہ وہ خود CEO اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ پیڈ انٹرنیشنل ویکیشنز، نیو لگژری کارز کی ڈیمانڈز ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اپنے والدین کو مت دیتے ہیں کہ دادا جی کو بولو اب وہ گھر بیٹھیں اللہ اللہ کریں، اور اپنا بزنس سٹائل ان کا اولڈ اور آبسلیٹ ہو چکا ہے۔ آپس میں بھی ہر وقت کربنگ، کرٹیسزم، کمپیریزن کرتے ہیں۔ 3 پوتوں نے تو حد کر دی ہے، ڈرگز اور الکوہل بھی شروع کر دی ہے۔ بورڈ میٹنگز میں آ کر غل غپاڑا کرتے ہیں، ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جب میں اپنی رٹ قائم کرتا ہوں تو مجھے اپسیٹ کرتے ہیں۔ میرے اولاد ہے، میں انہیں فائر نہیں کر سکتا، مگر فیملی بزنس اور پراپرٹی کہتے ہیں ہمارے نام لگا دو، ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔
ڈاکٹر صداقت میں بہت پریشان ہوں. روپے پیسے اور ویل کنیکٹڈ ہونے کے باوجود میں خود کو گلٹی محسوس کرتا ہوں, شاید میں نے ان کو ریز نہیں کیا. بیٹے بھی مجھ سے اب بیٹے بھی مجھ سے کترانے لگے ہیں. میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اب میں سچویشن کو کیسے سنبھالوں؟ یہ بزنس امپائر جسے میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے رائز کیا ہے, اب ان کے غلط رویوں کی وجہ سے یہ تباہ ہو رہی ہے. آپ ویل سیزن بھی ہیں, وائز بھی ہیں. آپ کی ٹی وی شوز اور ولنگ ویز فیس بک پیج پر آپ کے پروگرام بھی میں غور سے دیکھتا ہوں. یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب فار سوسائٹی. پلیز میری رہنمائی بھی فرمائیں اور مجھے اپوائنٹمنٹ بھی دیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. آئی ووڈ لائک ٹو میٹ یو پرسنلی, بٹ ابھی آپ کو یہ مسئلہ میں ان باکس کر رہا ہوں, پلیز جواب دیجیے گا. اعجاز بھائی, یہ جو فیملی بزنسز ہیں یہ دنیا بھر میں قدرتی طور پر ایوالو ہوئے ہیں پچھلے کوئی 200-300 سال میں. اس سے پہلے عام طور پر بادشاہ کی اولاد بادشاہ ہوتی تھی اور اس وقت بھی بہت سی سازشیں پلتی تھیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہوتی تھیں. اب جو پچھلے 100-200 سال میں دنیا بھر میں فیملی بزنسز ایوالو ہوئے ہیں اور جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں وہ آسان ہونے سے, رابطے کی صورتیں آسان ہونے سے اب کسی کا بزنس ایک ہی شہر میں نہیں ہوتا بلکہ کسی ملک کے تمام شہروں میں یا دنیا کے بہت سے ممالک میں ہوتا ہے. جی. اور جب کوئی بزنس شروع کرتا ہے, جیسے انہوں نے بزنس شروع کیا ہے اور اب ماشاءاللہ 70 سال کے وہ ہیں, تو جب بزنس شروع کیا تھا تو زیادہ تر توجہ صرف یہ تھی کہ بزنس کامیاب ہو جائے, اور یہ پتہ نہیں تھا کہ بزنس اس درجے کامیاب ہو جائے گا اور اس میں کچھ مسائل آ جائیں گے, کیونکہ جب کوئی چیز پھلتی پھولتی ہے تو اس کو منظم کرنے میں کچھ ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں. جب کسی چیز کا سائز بڑھنا شروع ہوتا ہے تو جو اہلیت ہوتی ہے اس کو منظم کرنے کی وہ کم پڑ جاتی ہے. ایک چیز ہے, بزنسز کا کامیاب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. یہ شاید آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ کوئی ایک آدھ فیکٹر ایسا بعض اوقات سامنے آتا ہے کہ کوئی بزنس کامیاب ہو جاتا ہے. کوئی اس لیے کہ وہ یونیک بزنس ہوتا ہے, کوئی اس لیے کہ لوگوں کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں, کوئی بزنس اس وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے کہ کسی کی مارکیٹنگ اور سیلز سکلز اچھی ہوتی ہیں. اور جب کوئی بزنس کامیاب ہوتا ہے تو کیش فلو جو کہ بڑی طاقتور چیز ہے اس کے اندر آ جاتی ہے. اور بزنس عام طور پر 20-25 سال میں جو بہت پھلتا پھولتا ہے تو پھر اگلی جنریشن جوان ہو جاتی ہے تو والد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے بزنس کو سنبھالیں. جی. اور بچوں میں پھر آپس میں بھی تھوڑی رکاوٹ ہوتی ہے, جو بچوں میں بھی رائولری ہوتی ہے, تو جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ رکاوٹ قائم رہتی ہے. پھر باپ بیٹے کے ریلیشن شپ میں بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے جس میں کانشیسلی والد اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہوتا ہے اور انکانشیسلی وہ ایسی چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو آگے بڑھنے کے وہ مواقع زیادہ اچھی طرح سے نہیں دے پا رہا ہوتا. جو بزنسز ہوتے ہیں اگر وہ فائنینشلی کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے بزنس ہیں. یعنی بزنسز کا واحد کرائیٹیرین یہ نہیں ہے کہ اس میں کیش فلو بہت زیادہ ہو. اس کا اخلاقی پہلو سے بھی بزنس کا اچھا ہونا ضروری ہے. اس کے اندر جو میرٹ کا سسٹم ہے اس کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. جیسے کسی ایک انسان کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک مینرزم ہے جو بعض اوقات ہمیں وقتی کامیابیاں بزنس میں یا لائف میں اس سے مل جاتی ہیں کہ ہمارا بیہیویئر جب دوسرے لوگوں سے ہم ملتے ہیں کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم بہت ویل بیہیوڈ ہیں, بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, لیکن ہڈیوں تک نیچے وہ اخلاقیات موجود نہیں ہوتی. کریکٹر ایتھک جس کو کہا جاتا ہے, مینرزم اور کریکٹر ایتھک. جیسے اگر آپ کسی دکاندار سے ملتے ہیں اس کے کاؤنٹر پہ تو 5-7 منٹ کا ایک ایسا وقفہ ہوتا ہے جس میں اس نے اسمائل بھی کرنا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ اچھی طرح حال و حال بھی پوچھنا ہوتا ہے, اور
سودا بیچنا ہوتا ہے تو اس کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس کے لیے کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ کا وہ جو انٹریکشن ہے ختم ہوتا ہے اور آپ اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں تو وہ اپنے اصلی فیبرک کی طرف، جو اصلی اس کا جو کریکٹر ایتھک ہے، اپنی تنہائی میں وہ واپس اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو جب تک اخلاقی قدریں ہڈیوں تک نہ اتری ہوں کسی ایک انسان کے اندر، تو بظاہر کامیابی اگر اس انسان کو ملے گی تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ بزنسز کا بھی یہی حال ہے، فیملی بزنسز کا، بڑے بزنسز کا بھی یہی حال ہے کہ صرف کیش فلو کی بنیاد پر کہ ریونیو کتنا آتا ہے، سالانہ پروفٹ کتنا آتا ہے، دنیا میں آج کل بزنسز کو اونچا ریٹ نہیں کیا جاتا، صرف اس ایک بنیاد پر۔ جب تک کہ کمپنی کی یا اس فیملی بزنس کی رگ رگ میں ایتھکس موجود نہ ہو، تب تک اب اسے ایک اونچے درجے کا بزنس ریٹ نہیں کیا جاتا۔ جیسے فارچون 500 کمپنیز جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ محض اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ ان کا سالانہ ٹرن اوور کیا ہے، وہ کمپنی کے اندر جو معاملات کیسے چل رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی گہری نظر رکھی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ابھی آگے چل کے بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی۔ جی، فی الحال کوئی بھی شخص جب کوئی بزنس اسٹیبلش کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے اس کی اولاد اس میں سب سے پہلے آئے، اور میرٹ کو مد نظر رکھے بغیر اولاد انڈکٹ ہوتی ہے کاروبار میں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت سکرات بکرات ہیں جی، اور وہ اپنے رشتے کی بنیاد پہ اونچے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ اہلیت یا قابلیت موجود نہیں ہوتی، کریکٹر ایتھک بھی ویسا نہیں ہوتا، اور جلد ہی دولت کی جو گرمائش ہے جی، انہیں رستوں سے ہٹنے پہ بھی مجبور کر دیتی ہے۔ یہاں جو صورتحال ہے، 70 سال ان کی عمر ہے، جی، امید ہے کہ ان کی صحت اچھی ہوگی، جی، کیونکہ ایسے لوگ جو کامیاب بزنس چلاتے ہیں وہ اپنا زندگی کا نظام بھی اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ ڈسپلن قائم کرتے ہیں، اپنا کھانا پینا، صحت کے معاملات، ایکسرسائز، نیند، ان چیزوں کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہارڈ ورک کر کے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں، اور فہم و فراست کے ساتھ جس کا نعم البدل ہارڈ ورک بھی ہے، تو وہ چیزوں کو ملا کے اپنے بزنس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے 3 بیٹے ہیں جو کہ ان کے ساتھ کام کاج میں شریک ہیں، اور ان کو اپنے بیٹوں سے اتنی شکایت نہیں نظر آتی جتنی کہ پوتوں سے شکایت نظر آتی ہے۔ اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ ہر گزرتی ہوئی جنریشن کے ساتھ والدین کے لیے یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ قدروں کو اگلی نسل میں منتقل کریں، اور آنے والے وقتوں میں یہ اور بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب جو اثرات ہیں کسی شخص کی زندگی پر وہ گھر سے یا خاندان سے اتنے نہیں ہوتے جتنے کہ اس تعلیمی درسگاہ کے یا معاشرے کے یا سوشل میڈیا کے یا الیکٹرانک چینل سے جو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر وہ چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ رہنمائی کے لیے اب خاص طور پر والدین کے لیے والدین کی طرف اس طرح نہیں دیکھتے جیسے کہ پہلے دیکھا کرتے تھے۔ ایک وہ ہیں، آگے 3 بیٹے ہیں جنہوں نے رسپیکٹ کو کافی حد تک اپنائے رکھا، کیونکہ یہ پچھلی صدی کے نصف آخر میں ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہوگا، انٹریکشن ہوگا کہ والد ایک انٹرپرینور کے طور پر یا سی کے طور پر محنت سے کاروبار کو آگے بڑھا رہے تھے، اور ان کے بچے باہر سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کیا، پھر ان کی شادیاں ہوئیں، پھر ان کے بیویاں آئیں، پھر ان کے بچے آئے۔ اس سب حالات میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کنبہ پھیل رہا ہے، تو بیچ میں وہ جیسے آپ انڈین ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ محلاتی سازشیں ایسے بڑے گھرانوں میں شروع ہو جاتی ہیں جہاں اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، کھانے پینے کے معاملات کا کوئی فکر نہیں، خرچ کرنے کا کوئی فکر نہیں، تو ان کو پھر کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزوں میں انڈلج ہونے کی وجہ سے کافی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔
اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح تبادلہ خیالات نہیں کر پاتے. ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احتساب کرنے میں بہت مشکل محسوس کرتے ہیں. دنیا میں آج کل گھروں کو اور معاشروں کو اور آرگنائزیشنز کو اس پیمانے پہ بہت جانچا جاتا ہے کہ وہاں ہر شخص کسی دوسرے شخص کا احتساب کر سکتا ہے بھلے مانسوں کی طرح، یا جب بھی احتساب کریں گے کھپ پڑ جائے گی، جب بھی نکتہ چینی ہوگی تو وہ توہین کی سرحدوں کو چھونے لگے گی. جی. تو جہاں بھی لوگ خوش دلی سے اخلاقی قدروں کو ساتھ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ احتساب کا کام کرتے ہیں تو وہ اونچے درجے کے گھر یا آرگنائزیشن یا معاشرے ہوتے ہیں. جیسے دنیا کے زیادہ ممالک میں اب ڈیموکریسی آگے بڑھ رہی ہے اور جو سلطنتیں یا بادشاہتیں تھیں وہ اب بہت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور سب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جمہوریت بہترین طرز زندگی ہے ملکوں کے اندر. اور اگرچہ ہو سکتا ہے فیوچر میں جمہوریت سے کوئی بہتر طریقہ یا نظام لوگوں کی زندگی میں آ جائے، پر سر دست جو جمہوریت اپنی کچھ قباحتوں کے باوجود بہترین سیاسی نظام سمجھا جاتا ہے. اور گھروں میں بھی جمہوریت کا دور دورہ ہے، اور بعض اوقات جمہوریت کے نقصانات بھی گھروں میں دیکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ذمہ دار نہیں ہوتے وہ بھی جمہوری قدروں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ذمہ داریوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ کوتاہی کرتے ہیں، جب حقوق کا معاملہ آتا ہے اور دوسرے پہ اعتراض کرنے کا معاملہ آتا ہے تو وہ جمہوری قدروں کی طرف زیادہ چلتے ہیں. اب وہ بتا رہے ہیں کہ بیچ میں دادا جی کی کوئی خاص وہ عزت آبرو بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے طریقے آبسولیٹ ان کو لگنے لگے ہیں. ہوں گے آبسولیٹ کیونکہ کتنا 50-60 سال کا زمانہ بیچ میں گزر گیا ہے، تو طریقے ہوں گے آبسولیٹ. جب دادا جی نے کاروبار شروع کیا تھا تو اسمارٹ فون اور کمپیوٹرز نہیں تھے، اور دادا جی شاید باہر سے پڑھ کے بھی نہیں آئے تھے، لیکن ان میں وزڈم تھی، ہارڈ ورک تھا، پرسیویرنس تھی، پرسسٹنس تھی. انہوں نے بزنس کو سٹارٹ کیا، بچے ساتھ ملے. تو یہاں یہ بھی تھوڑی سی بات آ جاتی ہے کہ اگر بچے بزنس کو آگے نہ بڑھا سکیں تو برے بن جاتے ہیں، وہ اگر آگے بڑھائیں تو کہا جاتا ہے کہ جی بنا بنایا بزنس مل گیا تھا جس پہ بیٹھ گئے، تو کون سی بڑی بات ہے اگر انہوں نے اس بزنس کو آگے بڑھا دیا ہے. اور دیکھنے میں آتا ہے بہت سی کمپنیز میں کہ بیٹے بہت تیزی سے اپنے والد کے شروع کیے ہوئے بزنس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور بہت تیزی سے ترقی سامنے آ رہی ہوتی ہے. اور یہاں تھوڑا سا والد بھی انسیکیور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو ان کا کریڈٹ ہے جو انہیں ہمیشہ لینے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ انہیں ہمیشہ تعریف ملی ہوتی ہے اس معاملے میں، تو کہیں کسی لیول پہ جب بچوں کو کریڈٹ ملتا ہے تو تھوڑی انسیکیورٹی والد کو بھی محسوس ہوتی ہے. پھر بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بھی تھوڑی انسیکیورٹی آ رہی ہوتی ہے، پھر کچھ اندیشہ ہے، دور دراز ہوتے ہیں کہ اگر میں نہیں رہوں گا تو اس بزنس کا کیا بنے گا. تو زیادہ تر فیملی بزنسز یا تو پرائیویٹ کمپنیاں ہوتی ہیں، پھر جب اور بزنس بڑھ جاتا ہے تو وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بن جاتی ہیں، اور جب بزنس اور وسیع ہو جاتا ہے نیشنل سکیل پہ یا انٹرنیشنل سکیل پہ ہو جاتا ہے تو وہ پبلک لمیٹڈ کمپنیاں بن جاتی ہیں، جن میں پبلک بھی شیئر خرید سکتی ہے، اور جس میں اہم عہدوں پر لوگ جاب کرنے آ سکتے ہیں فیملی ممبرز کے علاوہ. بعض اوقات کسی نہ کسی بیچ کی سٹیج پہ کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے دادا جی ہیں تو وہ چاہیں گے کہ یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی بن جائے تاکہ اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے کمپنی کا، تاکہ اس میں میرٹ کا دور دورہ ہو. لیکن جو پوتے ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی نہ بنے، کیونکہ پبلک لمیٹڈ کمپنی بنتے ہی ان کا اثر و رسوخ کمپنی میں کم ہو سکتا ہے. جبکہ جو درمیان کی جنریشن ہے بیچ میں، تو وہ چاہے گی کہ
یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رہے تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ رہے. لیکن الٹیمیٹلی ان سب مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کچھ ٹولز ہیں جن پہ دادا جی کو سنجیدگی سے نگاہ ڈالنی پڑی. بعض اوقات بزنس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا لیکن اس کے ارد گرد کی دنیا بدل جاتی ہے تو بزنس اپنی ویلیو کھو دیتا ہے. تو انوویشن کے ساتھ مارکیٹ کے اوپر نظر رکھتے ہوئے لوگ بزنسز کو آگے بڑھاتے ہیں اور محض ضد میں آگے نہیں بڑھاتے. جب انہیں لگتا ہے کہ اس بزنس میں اب جان نہیں رہی, دنیا میں یہ بزنس ایگزٹ پہ ہے اور نئے بزنس ہیں جو کہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, جیسے پچھلے 25-30 سال سے جب سے کمپیوٹرز اور اس طرح کی موبائل, اور تو نئے بزنسز بہت آ گئے ہیں اور بہت سارے بزنسز جو پہلے ہوتے تھے یا تو وہ ختم ہو گئے ہیں یا رسمی طور پر چل رہے ہیں. یعنی دنیا میں ایسے بے شمار بزنسز ہیں جن کو اب محض کنٹینیوٹی کی خاطر, رسم کی خاطر چلایا جا رہا ہے, جبکہ حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ ان بزنسز کا اب اتنا جواز نہیں رہا. ایون ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چونکہ پہلے سے ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے, لیکن مستقبل میں اب جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں تو ان میں آن لائن ایلیمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اسی طرح پہلے آپ جاتے تھے کوئی چیز خریدتے تھے, اب آپ کو چیز گھر پہ ڈیلیور ہو جاتی ہے. تو جو ریپڈ چینجز آ رہی ہیں بزنسز میں وہ کئی بزنسز کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں اور لوگ پہلے ہی اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے بزنس میں بھی کچھ تبدیلیاں لے آتے ہیں. اب ایک سی ای او جو یہ کام کاج شروع کرتا ہے اپنی فہم و فراست کی بنیاد پر یا تجربے یا ایجوکیشن کی بنیاد پر, جب وہ شروع کرتا ہے تو اسے پہلے سے کوئی خاص اندازہ نہیں ہوتا. یہ سب وہ قسمت کے اوپر چھوڑا جاتا ہے کہ آگے چل کے بزنس کا کیا ہوگا, جبکہ ماڈرن بزنسز اس طرح نہیں اپریہنشن کے ساتھ ڈیزائن کیے جاتے بلکہ وہ اینٹیسپیشن کے ساتھ ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ ان بزنسز میں گروتھ اس طرح ہوگی, پھر یہ پھلے پھولیں گے, پھیلیں گے اور پھر انہیں سمیٹنا بھی ہوگا. اچھا, اب یہ جو بزنسز ہوتے ہیں یہ خاندان کے لوگوں کے لیے امپلائمنٹ بھی مہیا کرتے ہیں. اور جب خاندان کے لوگ ان بزنسز میں آتے ہیں تو وہ میرٹ کی دھجیاں اڑا کے اس بزنس میں عام طور پر آتے ہیں اور وہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں اس رشتے ناطے کی بنیاد پر جو کہ سی ای او سے ان کا ہوتا ہے. لیکن وہ زیادہ دیر تک سی ای او کے ممنون نہیں رہتے, کیونکہ انسان زیادہ دیر تک کسی کیفیت میں نہیں رہ سکتا. مثال کے طور پر آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں, لیکن آپ کتنی دیر خوش ہوں گے؟ 2-4 دن کے بعد اس گاڑی کے نقطہ نظر سے جو آپ کی خوشی ہے وہ فضل آؤٹ کر جائے گی. اسی طرح جب ہم کسی کے ممنون ہوتے ہیں, کوئی ہمارے لیے کوئی بہتر کام کرتا ہے یا احسان کرتا ہے, تو ہم زیادہ دیر تک احسان مند نہیں رہ سکتے. اگرچہ احسان کرنے والا ہر دم اس کا لطف لے رہا ہوتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے اور دوسروں کے لیے میں نے اتنا زبردست کام کیا ہے, لیکن جن پر احسان کیا جاتا ہے وہ جلدی تھک جاتے ہیں اور سی ای او سوچتے ہیں کہ دیکھو میری محنت کے ثمرات ان لوگوں کو مل رہے ہیں اور یہ پھر بھی بالکل بھی شکر گزار نہیں ہیں. اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اگر اپنے احباب کے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے کوئی اچھا قدم اٹھاتا ہے جی تو اس حوالے سے اس کی عزت و تکریم ہونی چاہیے اور لوگوں کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے. لیکن وقت بڑی تیزی سے بدلتا چلا جاتا ہے اور نوجوان پہلے مدبر عمر کو پہنچتے ہیں اور پھر بڑھاپے کی طرف چل پڑتے ہیں اور دنیا میں نئی قومیں اٹھتی ہیں اور نئی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. لوگ زیادہ گٹس کے ساتھ دنیا میں آ رہے ہیں. ہر آنے والا ایڈیشن جو انسان کا ہے وہ پہلے ایڈیشن سے تھوڑا بہتر ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جو اب انسان آ رہے ہیں وہ پہلے لوگوں کی نسبت زیادہ قابل ہیں کیونکہ ان کے پاس قابلیت کو بڑھانے کی اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. جی, اب ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی کام ہم بر وقت نہیں کرتے, بعد میں کرتے ہیں, تو پھر ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ذرا محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان بیمار ہوتے ہیں تو ان کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ہسپتال ہوتے ہیں جو انسانوں کو دوبارہ صحت مندی کی طرف لاتے ہیں.
تو اسی طرح جب بزنس بیمار ہوتے ہیں یا بزنس میں مینجمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں اور آرگنائزیشنز فکر مند ہو جاتی ہیں اپنے سروائیول کے حوالے سے، تو پھر انہیں ایسے لوگوں سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے بزنس میں جو بیماری ہے اس کو ڈائگنوز کر سکیں اور اس بیماری کے لیے کوئی ایسا نسخہ تجویز کر سکیں جس سے کہ شفا آتی ہے. ٹھیک. میرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ سارے سائیکالوجسٹ، تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ مجھے اس بارے میں بتائیے کہ کیسے ان کا کوئی مسئلہ ہم حل کریں، جنہوں نے ان باکس میں ہمیں سادہ لفظوں میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنے مسئلے کو درد دل کے ساتھ بیان کیا ہے. سر یہ جو بڑا انہوں نے تفصیل کے ساتھ مسئلہ بتایا ہے، اس کی دو سائڈز ہیں. اس کی جو بزنس سائڈ ہے اس کو تو انہوں نے محنت اور کوشش کے ساتھ بام عروج تک پہنچا دیا، لیکن جو اس کی ہیومن سائڈ یا ریلیشن شپ سائڈ ہے اس میں بہرحال کہیں کچھ کمی کمزوری رہ گئی ہوگی، اور کہیں گزرتے وقت کے ساتھ نئی ضرورتیں اور نئی ریالٹیز یہ ڈیمانڈ کر رہی ہوں گی کہ اب انہیں اٹینڈ کیا جائے. کئی دفعہ ہم انسان لازمی طور پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی کوئی پرابلم کریٹ کریں، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ نئے چیلنجز اور نئے پرابلمس بھی سین کا اور اس پورے پروگرام کا حصہ بن جاتی ہیں. اور میں ابھی کچھ دیر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا کہ یہ باپ بیٹے کا رشتہ بھی ایک بڑا ہی یونیک سا رشتہ ہے، یہ بڑا خوبصورت رشتہ بھی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ طغیانی اتار چڑھاؤ، ایک اندرونی فساد، اور نوجوانوں کو کبھی موقع بھی مل جاتا ہے کہ وہ اپنے اندرونی فساد کو اپنی روڈنیس یا انرجی یا ان چیزوں کے ذریعے عملی طور پہ ظاہر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو طے ہے کہ اس مسئلے کے دو حصوں میں بزنس سائڈ بہرحال کچھ بہتری کی طرف رہی ہے، لیکن جو ریلیشن شپ یا مینجمنٹ سائڈ ہے، جیسے دنیا کے بڑے بزنسز میں، فیملی بزنسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ امپلائیز جن کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا ان کو مینیج کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اور وہ مینیج ہوتے بھی ہیں، اور انہیں اتنا اچھا مینیج کیا جاتا ہے کہ بعد میں کئی دفعہ وہ ادارہ نئے ادارے بناتا ہے. جیسے امپلائیز کو اچھا مینیج کیا جاتا ہے، ان کی اچھی تربیت ہوتی ہے، تو وہ بعد میں جا کے اپنے ادارے بناتے ہیں. لیکن جو رشتہ دار، بچے، پوتے اس کاروبار میں آتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنی بہت اچھی ہینڈلنگ ان کی نہیں ہوتی، وہ اپنے ساتھ کئی دفعہ کاروبار کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، رشتے ناطے بھی ڈوبنے لگتے ہیں. تو یہ معاملہ کافی اس میں چند چیزیں ہیں. ایک تو باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے تاریخی طور پر اس میں کچھ متس ہیں، جیسے ایک میسکولینٹی کا کانسیپٹ بھی ہے کہ جب کسی باپ کا بیٹا ہوتا ہے تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ بھی کوئی مرد ہے، اور اپنے بیٹے کو ایک بچے سے ایک مرد میں بدلنے کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ بچے کو آگے بڑھانے کا جو ایک خیال ہوتا ہے. جیسے مائیں ہوتی ہیں تو ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ بیٹا ایک خزانہ ہے یا پوزیشن ہے بذات خود، اور یہی بہت بڑی بات ہے کہ میرا بیٹا ہے. جبکہ والد کے ذہن میں محض اتنا کافی نہیں کہ اس کا بیٹا ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹے کو ایک سٹیپ آگے جب تک نہیں لے جاتا اپنے آپ سے، اور یہ تمنا جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے کانشیسلی اور انکانشیسلی وہ کمپیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے بیٹے سے. وہ چاہتا ہے بیٹا آگے جائے، پر کہاں یہ جائے کہ باپ آگے. یعنی یہ ایک ہمیشہ آپ باپ بیٹے کے درمیان یہ چیزیں دیکھتے ہیں. علامہ اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال سے میں ایک دفعہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اکثر لوگ مجھے بہت انڈر ریٹ کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا بورڈ میں، اور ایف اے میں ٹاپ، اور ہر جگہ انہوں نے نمایاں پوزیشن لی، اور بعد میں جج بنے، اور پھر ہائی کورٹ کے وہ جج بنے اور چیف جسٹس بھی بنے، اور کسی پہلو سے بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں. لیکن ہے کوئی ان کا نام لینے والا؟ کیونکہ اتنے بڑے قد قامت کا جو والد ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے خاصے مسائل بھی کھڑے کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ امیتابھ بچن کو دیکھیں تو وہ اتنا لارجر دین لائف سائز ہے ان کا، کہ ان کا بیٹا جو کہ ایک اچھے درجے کا اداکار ہے اور بطور انسان وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن کوئی تعریف کا پہلو سامنے نہیں آ سکتا. تو
بڑے باپ کے بیٹوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور بڑے باپ اپنے بچوں کو بڑے پیمانوں پہ ناپنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے وہ بچوں کی ابتدا وہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اپنی ابتدائی عمر میں کافی غلطیاں کر چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ ماضی کا قصہ بن چکی ہوتی ہیں غلطیاں، اور حال میں چمکتی ہوئی کامیابی انہیں بلا دیتی ہے کہ جب وہ اپنے ارلی 20s میں یا ارلی 30s میں تھے تو وہ بھی بہت غلطیاں کیا کرتے تھے. ایک طرح سے یہ جو باپ بیٹے کا رشتہ ہے اس میں چپکلش تھوڑی بہت رہتی ہے ضرور، اور پھر بیچ میں ماں بھی ہوتی ہے، اور ماں عام طور پر بچوں کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اور باپ سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ماں ان کے ازالے کے لیے بچوں کی طرف بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. اور یہ جب ریلیشن شپ میں تعداد لوگوں کی بڑھتی ہے تو ریلیشن شپ میں کمپلیکیشنز بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جب پھر دوسرا بیٹا آتا ہے اور پھر اور بچے ہوتے ہیں گھر میں، تو جتنے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کے جو انٹریکشن ہے وہ آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں، جمع نہیں ہوتے، اور وقت آگے چلتا رہتا ہے، بزنسز پھیلتے رہتے ہیں، اور کریکٹر ایتھکس کی طرف زیادہ توجہ جب نہیں دی جاتی. سی ای او اگر اسے سدھارنا چاہتا ہے معاملے کو تو کہاں سے شروع کرے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ وہ کہاں سے شروع کرے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسائل ہم عقل و دانش کے جس لیول پہ پیدا کرتے ہیں، عقل و دانش کے اس لیول پہ وہ مسائل ہم حل نہیں کر سکتے. ہمیں اپنا عقل و دانش کا جو لیول ہے وہ اس سے اوپر لانا ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایسا صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا جنہوں نے ہمیں اپنا مسئلہ لکھ بھیجا ہے، ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے بزنسز شروع کیے تھے اور آج وہ عروج پہ ہیں اور ان کا بڑا نام ہے، لیکن اندر گھر میں تکلیف ہے. اتنی افلوئنس ہونے کے باوجود، اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کے بعض اوقات شکل دیکھنے کے روادار نہیں لوگ ہوتے. گھر سے نکلتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ آمنا سامنا نہ ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کربنگ ہوتی ہے. گھر کا ایک یونٹ ہوتا ہے اور اس کے جو چھوٹے یونٹ ہیں وہ اپنے اندر ایک دوسرے کے خلاف منفی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بچے والدین کو منفی باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں عزیز و اقارب کے حوالے سے، تو بچے اسی کلچر کو اپنا لیتے ہیں. اس میں ایک تو میرٹ جو کہ خاندانی بزنسز میں نہیں دیکھا جاتا، اور اندھا دھند جو گریس مارکس دیے جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ 30 سے 33 کرنا، پھر ایک 25 سے 33 کرنا، تو ایک 0 سے اٹھا کے ہی 33 کر کے پاس کیا جاتا ہے. تو یہ بات آگے جا کے تو پھر بنتی نہیں ہے، بگڑ جاتی ہے. ایک تو میرٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کرائیٹیرین جب بزنس پھلنے پھولنے لگے تو اس کو تھوڑا سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں قواعد و ضوابط بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جسے کوئی توڑ نہ سکے، اس میں ویلیوز انگرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک بزی سی ای او کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ یہ کام کسی دوسرے کے سپرد کر سکتا ہے. اور دنیا میں آج کل کمپنیاں سرٹیفائی کی جاتی ہیں مختلف پہلوؤں سے، اور ان کو نکھارا سنوارا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو کسی سٹرکچر کے سانچے میں جو ڈالا جاتا ہے تو اس سے کمپنیوں کو نئی زندگی ملتی رہتی ہے. دوسرا، کمپنیوں میں اور گھروں میں جو احتساب کا نظام ہے، کیونکہ وہی گھر جڑے رہتے ہیں جہاں احتساب کا عمدہ نظام ہوتا ہے. دیکھیں کچھ گھروں میں بہت ہی ہارشلی احتساب کیا جاتا ہے، ذرا سی بھی ڈیوینس کو یا خرابی کو برداشت نہیں کیا جاتا اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لی جاتی ہے. تو ایسے گھرانوں میں برائیاں تو نہیں پنپتی، علتیں تو پیدا نہیں ہوتی، لیکن یہ گھرانے بکھر جاتے ہیں جہاں ذرا سی بھی برداشت کا پہلو نظر نہیں آتا. دوسرے گھرانے وہ ہوتے ہیں جن میں برداشت کا بہت پہلو ہوتا ہے،
ایک دوسرے کی غلط عادتوں کو برداشت کیا جاتا ہے، زیادتیوں کو برداشت کیا جاتا ہے. تو ایسے گھرانوں میں وہ جڑ کے تو رہتے ہیں، اکٹھے تو رہتے ہیں، جیسے یہ گھرانہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جڑ کے تو رہ رہے ہیں، ایک چار دیواری میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے قطعی طور پر صاف یا مطمئن نہیں ہے. جی. اور علتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بچے تو سیدھے ڈرگز اور الکوہل میں پھنسے ہوئے ہیں، باقی چغلی، غیبت اور اس طرح کے غیر اخلاقی کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ایسے گھرانوں میں جہاں برداشت ہوتی ہے اور کوئی احتساب کا نظام پراپر نہیں ہوتا تو علتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ متحد رہتے ہیں. تیسرے گھرانے وہ ہوتے ہیں جن میں اچھے طریقے سے احتساب کیا جاتا ہے، علتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، لیکن اخلاقی طور پر قدروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی اصلاح کی جاتی ہے. تو یہ ہیں وہ آئیڈیل گھرانے جن میں لوگ اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ احتساب کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے اور اخلاقی قدروں کو بھی پروان چڑھایا جاتا ہے. فیملی بزنسز میں کاروبار کے مسائل گھر کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں اور گھر کے مسائل کاروبار میں اثر انداز ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے گھریلو رنجشیں کاروبار کی جگہ پہ ظاہر کی جاتی ہیں اور کاروبار کی جگہوں پہ جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ گھروں میں ظاہر ہوتی ہیں. اور گھر کی جو خواتین ہیں جب ان سے آ کے حضرات بات کرتے ہیں تو وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور خواتین اس کو منوعین قبول کر کے تو پھر اسی چیز کو لے کے آگے چلتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کا خاوند یا ان کا بیٹا حق پر ہے اور اس کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے اور وہ احتجاج میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. تو مسائل کو سلجھانا تھوڑا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. میں صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہی جی میرا ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے کہ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے ہی یہ میسج دیا جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ سب کچھ تمہارا ہے اور ہمارا سب کچھ تمہارا یہ جو کچھ بھی ہے. تو اس سے تو میرٹ کا کانسیپٹ کافی خراب ہو جاتا ہے بچوں کے ذہن میں. تو یہ کوئی مناسب قدم ہوتا ہے کہ یہ کہنا بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے ہی کہ سب کچھ تمہارا ہے؟ نہیں، بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ جو حقیقت سے بعید باتیں ہیں یا صرف زبانی کلامی باتیں ہیں وہ اتنی زیادہ مناسب نہیں ہوتی. رسماً تو ایسے کہا جاتا ہے بچوں کو، لیکن اصل میں کہنا یہ چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، لیکن چونکہ آپ ہمارے بچے ہیں تو آپ کا بھی ہے. یعنی اپنی نفی کرنا والدین کی کوئی بہت ہی پرانی عادت بن گئی ہے کہ ہماری خیر ہے، تو یہ جو کچھ بھی ہم کما رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہے یہ سب آپ کا ہے. اور پھر جب وقت آتا ہے اور بچے واقعی ایسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے تو پھر والدین کو کافی تکلیف ہوتی ہے. اور والدین انجانے میں ہی بچوں کے ساتھ بہت ساری بدسلوکیاں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ جب بچے 2 3 4 سال کے ہوتے ہیں تو اس وقت والدین ان سے مذاکرات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. بازو پکڑا ادھر گھسیٹ لیا، سوتے میں جگانا ہے تو روب سے جگا دیا، پڑھائی کے معاملے میں دھمکیاں دے دی. اور چھوٹا سا منا سا ذہن جو ہوتا ہے ان کا اور منا سے ہی قد ہوتا ہے ان کا، تو وہ اپنے والد سے جب دھمکیاں سنتے ہیں تو اس سے وہ کافی ٹیررائز ہوتے ہیں بچے. اگرچہ وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ ایک 1.5 فٹ کا بچہ اور اس کا والد جو ہے وہ 6 فٹ کا ہے، تو یہ 4 گنا سائز. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر یہاں کوئی ابھی ایک بہت بڑا جن نمودار ہو اور وہ ہمیں تھوڑا روب سے بات کرے تو ہم کافی سہم جائیں گے. تو بچوں کے ذہن میں کوئی اچھی میموریز نہیں ہوتی، اگرچہ والدین نے جو کچھ بھی بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کی بہتری کے لیے کیا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور بچوں کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس یا جو فزیکل اور سائیکولوجیکل ابیوز ہے اگر اس پہ ہم توجہ دینا شروع کر دیں کہ یہ نہیں کرنا، تو بچوں کے انکانشیس میں بہت سی جو منفی یادیں ہوتی ہیں اپنے بچپن کی وہ نہیں ہوں گی. اور بہت سے بچے جوان ہو کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کے مال و دولت کے حامل ہو کے والدین کی مہربانیوں کو یاد نہیں رکھتے، بلکہ بچپن میں جو والدین نے سختیاں کی ہوتی ہیں یا مار پیٹ کی ہوتی ہے تو وہ اس کو یاد رکھتے ہیں. اور ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ان یادوں کو کھرچ کر اپنے ذہن سے نکال سکیں. اور بہت سے ایسے بچوں کو
جو کہ اب 40-50 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں، میں نے والدین کو یہ کہتے سنا ہے کہ آپ نے ہماری زندگی برباد کر دی، ہم تو یہ پروفیشن میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہم تو کسی اور پروفیشن میں آنا چاہتے تھے، آپ نے زور زبردستی کر کے ہماری زندگی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بچوں کے ساتھ اگر ہم یہ سلوک کرتے رہے ہیں اور آج ہمیں مسائل ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ان باتوں کو اکنالج کرنا ہوگا، بچوں کے سامنے بتانا ہوگا کہ اس وقت ہمیں آگاہی نہیں تھی کہ بہترین طریقے کیا ہے، اور اس پہ معذرت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر بچوں کے ساتھ میرٹ پہ نئے سرے سے آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ جو سچ بولنا ہے وہ بہت اہم ہے۔ بچوں کے ساتھ ان کی آزادی کو قائم رکھنا اور اسے مجروح نہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جب ہم ان پہلوؤں پہ توجہ شروع کرتے ہیں اور بلیٹڈ شروع کرتے ہیں، کافی وقت کے بعد شروع کرتے ہیں، تو پھر نتائج آنے میں بھی تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے۔ اور والدین کسی بھی سٹیج پہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو واپس بہترین بنا سکتے ہیں۔ اگر ماضی میں کوئی چپکلش رہی ہے یا کوئی منفی پہلو رہا ہے تعلقات میں، تو بات چیت کے ذریعے اسے نپٹایا جا سکتا ہے اور آئندہ بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں بہترین تعلقات کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا ایک کوشچن تھا کہ جیسے کچھ ہمارے جیسے گرینڈ پیرنٹس کی ہم بات کریں یا اپنے پیرنٹس کی بھی بات کریں، تو ان کے کچھ نظریات ہوتے ہیں جن میں وہ تبدیلی نہیں لا پا رہے ہوتے۔ دیکھیں، ہیومن اسٹرکچر ایسا ہے، یعنی ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، اور اس میں جو سافٹ ویئرز ڈالے جاتے ہیں ان کو آسانی سے ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا جیسے آپ کمپیوٹر میں سافٹ ویئرز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہم کمپیوٹرز میں بھی سافٹ ویئرز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ رہتے وہی ہیں، مدھم ہو جاتے ہیں اور ان کو دوبارہ ابھارا جا سکتا ہے، لیکن انسان کے ذہن میں جو نظریات ہیں وہ ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ نسل در نسل انسانوں تک پہنچے ہوتے ہیں، اور یہ نظریات سافٹ ویئرز کی طرح انسان کے دماغ میں، جو کہ ایک کمپیوٹر جیسا آرگن ہے، وہ بڑے گہرے اس کے نقوش ثبت ہو جاتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر نظریات سچ پہ مبنی نہیں ہوتے، زیادہ تر نظریات جنہیں ہم بہت مقدس گردانتے ہیں وہ اتنے مقدس نہیں ہوتے۔ اور نظریات کے بارے میں جنرلی اگر میں یہ کہوں کہ یہ جھوٹوں کا ملندہ ہوتے ہیں تو شاید بہت اعتراض اٹھے، لیکن اگر آپ آج تک دنیا میں جتنے بھی نظریات پائے گئے ہیں اور بڑے تسلیم شدہ نظریات تھے، تو ان کو آج کی کسوٹی پہ اگر آپ پرکھیں گے تو بہت سے نظریات اور اکثریت نظریات کی جو ہے وہ نکمے نظریات ہوں گے۔ لیکن ہم چونکہ ایک ماضی سے بہت متاثر ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ بھی کیا زمانہ تھا جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے، اور پہلے زمانے بہت اچھے تھے۔ تو یہ باتیں، یہ یادیں تازہ کر کے تو ہم اپنے ذہن کو بہلاتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیشہ آنے والے وقتوں میں جو نظریات ہوتے ہیں وہ پہلے نظریات کی نسبت زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں سائنٹیفک کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے۔ آج کے والدین بچوں کو اپنی خدمت کے لیے تیار نہیں کرتے، اگرچہ چاہتے پھر بھی وہ خدمت ہے۔ آج کل کے والدین بچوں کو آسمان پہ ترقی کرتے ہوئے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب بچے ان کے آسمان پہ ترقی کر کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی والدین چاہتے ہیں کہ سر شام وہ آسمان سے زمین پہ اتریں اور ان کو کچھ خدمت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں، ان کو کچھ دبا کے، کچھ پیمپر کر کے، کچھ پیار محبت سے ان کی خدمت کر کے، تو ایک دفعہ پھر ری ایٹریٹ کریں کہ اولاد کے طور پر وہ فرمانبردار۔ تو اتنی خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی، تو اس میں سے کچھ پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتی ہیں۔ تو زندگی میں گریسفلی اگر ہم اپنی بے بسی کو اور بے یقینی کو اور انپریڈکٹیبلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور کوئی گولز حاصل کرنے کے بعد اگلے گول مقرر کر لیتے ہیں، اور ترجیحاً پہلے گول اچیو کرنے کے جب قریب پہنچتے ہیں تو وہ نئے گول سیٹ کر لیں، تو ان کو کبھی بھی بوریت کا یا مایوسی کا سامنا نہیں ہوگا۔ جنہوں نے ہمیں خط لکھا ہے، 70 سال کی عمر میں
ہر کوئی چاہتا ہوگا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں ماں سوا ان کے، اور کئی دفعہ ان سے جھوٹی کمٹمنٹ بھی لی جاتی ہوگی کہ میں بس ان قریب ریٹائر ہو جاؤں گا، کیونکہ جب ہر کوئی ان کو ریٹائرمنٹ کی بات کرتا ہے تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ مستقبل کی کسی تاریخ کو اپنی ریٹائرمنٹ کی تاریخ قرار دے دیں، اور جب وہ تاریخ نزدیک آئے تو وہ مکر جائیں۔ تو باقی لوگ ہیلے بہانے سے ان کو کہتے ہیں اب آپ آرام کریں، اب آپ اللہ اللہ کریں، جبکہ کوئی شخص یا آج کی دنیا میں جو سی ای اوز ہوتے ہیں وہ اچھی صحت کے مالک ہوتے ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ نہیں رکھتے، تو کسی ایسے بندے کو جو فعال ہو، جو فنکشنل ہو، یہ کہنا کہ آپ ریٹائرمنٹ کا سوچنے لگیں اس کو یقیناً اچھا نہیں لگتا۔ اور اولاد ایک طرح سے چاہتی ہے کہ ان کے والد ریٹائر ہو جائیں اور عنان حکومت یا بزنس کی کمانڈ یا دولت کا اختیار ان کے پاس آ جائے، اور وہ اس کے لیے بعض اوقات جو جائز انتظار ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کسی شخص کو جو فنکشنل ہو، جو کام کرنا چاہتا ہو، اس کو کام سے روکنے کی ترغیب نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کام کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی گولز ہیں یا کوئی مقاصد ہیں تو آپ کی زندگی ہمیشہ مزیدار رہے گی، لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہ ہو اور پھر آپ کی زندگی میں سے گولز بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں تو پھر ریڈنڈنسی ایک چیز ہے جس کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آخر خزاں میں پتے جھڑ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا فردر کوئی رول نہیں رہتا درختوں پہ، تو پھر وہ اتر جاتے ہیں۔ تو اپنی افادیت برقرار رکھنا لمبی زندگی پانے کا راز بھی اسی کے اندر ہے، اور گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا اور ایک دوسرے کے لیے باعث ایذار نہ بننا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے بنسبت اس پہ کہ آپ بے پناہ دولت اکٹھی کر لیں، کیونکہ دولت کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ اور زیادہ جب دولت کے پیچھے رہتے ہیں تو آپ کی توجہ خوشیوں پہ نہیں رہتی۔ تو ایک توازن تو اسی طرح قائم رہ سکتا ہے کہ دولت بھی آپ کمائیں لیکن بامقصد طریقے سے کمائیں۔ محض دولت کا حصول آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ بامقصد کام کاج کر رہے ہوں اور پھر آپ کو دولت بھی حاصل ہو تو آپ کو ہر دن نہ صرف دولت سے خوشی ملے گی بلکہ وہ کام کاج بذات خود آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اور میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ایک بچہ ماں سے زیادہ اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے، جیسے ابو مجھے پیار نہیں کرتے اور مجھے پیسے نہیں دیتے یا میرے کو کم کروا دیں، تو اس سچویشن میں پیرنٹس کے درمیان ریلیشن کیسا ہونا چاہیے؟ پیرنٹس کو کیا ان میں دو رائے جو ہے کیا اس کی جگہ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جو میاں بیوی ہوتے ہیں یہ سب سے پکے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن مائیں بچوں کو زیادہ آگے رکھ لیتی ہیں اور جو والد ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کو اور ماں باپ کو زیادہ مقدم جانتے ہیں، اور میاں بیوی کے رشتے میں پھر باقی کچھ نہیں بچتا۔ دنیا کا سب سے جو اہم رشتہ ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، جو ہر روز کی بنیاد پر بھی سب سے زیادہ وقت آپ اس رشتے میں گزارتے ہیں، اور زندگی بھر کا اگر پہلو سامنے رکھے تو بھی سب سے زیادہ وقت آپ اپنی بیوی یا خامد کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کی ڈھال، ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہونے والے کا ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے، اور بچے اکثر ماں یا باپ میں سے کسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان نفاق کا بیج بو دیتے ہیں۔ سیانے میاں بیوی وہی ہیں جو اپنے درمیان نفاق کے بیج بونے نہیں دیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، سالیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایسے میاں بیوی خسارے میں نہیں رہتے اور وہ پچھتاوے میں بھی نہیں آتے بعد میں۔ یہ پہلو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جہاں تک ایگزیکٹو سکلز کا تعلق ہے، یہ دنیا میں ان کی اہمیت اب بہت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آخرکار ہر شخص نے زندگی میں بہت اہم امور نپٹانے ہیں اور ایک بہترین اور متحرک زندگی گزارنی ہے، تو ایگزیکٹو سکلز پھر ٹین ایج سے پہلے انہیں سیکھ لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت اور سوچ سمجھ کے کہ آگے کیا ہوگا یا نتائج کیا نکلیں گے،
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا طرز عمل پیدا کرنا، ترجیحات بنانا، اور ڈگنیٹی فار آل کا جو تصور ہے، سب کے ساتھ عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آنا، کسی کے ساتھ بھی برے یا توہین امیز رویوں سے پرہیز کرنا انسانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ پھر ٹیم ورک کرنا، یعنی اکیلے ہیرو بننے کی بجائے ہمیشہ لوگوں کو ساتھ لے کے کامیابی کی طرف بڑھنا، اور اپنے آپ کو پہلے کی نسبت تھوڑا سا انہانس کرتے رہنا، جسمانی صحت کے پہلو سے، نفسیاتی صحت کے پہلو سے، اور کمیونیکیشن کی صلاحیتیں خاص طور پر۔ کیا سجیسٹ کریں گے اگر آپ کچھ 1 2 3 4 چیزیں سجیسٹ کریں ان کے لیے جنہوں نے ہم سے بڑی چاہت کے ساتھ رابطہ کیا، تو یہ کہاں سے کام شروع کریں، کیا کیا کریں، کس طریقے سے کریں؟ کوئی آپ نے سر، ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک بیلنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کئی دفعہ جو لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں اپنے بزنس میں، تو ان کی جھکاؤ بزنس کی طرف ہوتا ہے، پرسنل انٹر پرسنل ریلیشن شپس ود فیملی، اور پھر جو اگلی پیڑھی ہے یعنی کہ بچوں کے ساتھ تو پھر بھی چلا، ذرا والد صاحب تھے، CEO تھے، زوردار تھے، اب وہ جو پوتے ہیں یا وہ لوگ جب بزنس میں آئے تو ان کے ساتھ شاید ریلیشن شپ میں اور کمیونیکیشن کی کہیں کمی نظر آتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے واپس جہاں میرٹ نہیں ہے وہاں میرٹ لانا پڑے گا، انہیں گفت و شنید کرنی پڑے گی اپنے بیٹوں کے ساتھ اور پوتوں کے ساتھ، اور نتائج بتانے پڑیں گے کہ کون پٹری سے اترا رہے گا تو اس کی زندگی میں کیا نتیجہ نکلے گا، اور کون پٹری پہ چڑھے گا تو اس کو کیا فوائد ہوں گے۔ اگر اچھے اور برے کاموں کے نتائج ایک جیسے ہوں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اچھے کام کریں کہ برے کام کریں۔ تو ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز لے ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ کمپنیوں کے بھی آئین ہوتے ہیں جیسے کہ ملکوں کے آئین ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ کیا کمپنی کی کوئی مشن سٹیٹمنٹ موجود ہے، یا کمپنی کا کوئی کانسٹیٹیوشن موجود ہے جن کے تحت آگے چل کے کمپنی سروائیو کرتی رہے۔ کوئی پیرامیٹرز، کوئی پرنسپلز، کوئی ویلیوز کمپنی میں ہیں، کوئی پیرامیٹرز، کوئی پرنسپلز گھر میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے، ایک اتنی بڑی کمپنی پاکستان میں ڈیولپ کی ہے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے۔ اب ایک آخری زبردست کام، ایک آخری خوبصورت کام یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ اور اپنی کمپنی کے درمیان اصلاح کا جو ایک پہلو ہے اس کو لے کے چلیں، اور کمپنی کا کنسٹیٹیوشن بنائیں، اور کنسلٹنٹس کو ہائر کریں، اور مختلف شعبوں میں جو لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں گھر کے افراد اور دفتر میں، ان کو مواقع دیں۔ جو اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنانا چاہتے، دکھی دل کے ساتھ ان کو ایگزٹ کا رستہ دکھا دیں۔ تو جب ہم میرٹ کو اپ ہولڈ کرتے ہیں اور میرٹ جیسی خوبصورت چیز کو اپنے بچوں تک پہنچا دیتے ہیں، تو پھر بچوں کو کچھ اور ہمیں دینے کی شاید ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہوپ فلی جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے یہ ایک لمبے ڈسپلن میں سے گزرے ہیں، پچھلے 50 سال سے انہوں نے ڈسپلن کو فالو کیا ہے اور اپنے کام کاج کو بمقصد بنایا ہے، اور اپنے کنبے کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ نسبتاً زیادہ مشکل کام تھا جو وہ کر چکے ہیں، اور اب وہ جو کام کرنے کا ان کے لیے باقی ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، اور بہت مزے کا ہے، اور بہت تسلی بخش ہے۔ اور اپنی زندگی کے اختتام پہ جب وہ مڑ کے دیکھیں گے تو سب سے خوبصورت چیز جو ان کو نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنے خاندان کو اور اپنے کاروبار کو ایک صحیح ڈائریکشن دے دی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ندیم نور آپ کا بہت شکریہ، ہمیں سامنا نواز، اقرا طارق آپ کا، سبطین آپ کا بہت شکریہ، سب شرکا کا میں بہت مشکور ہوں۔ اللہ حافظ۔